السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین viewers, today I will tell you about عزیزی صاحب خاموش رہو, about politics of Pakistan and our new prime minister. انگریزی میں بھی پرائم. میرا خیال ہے اب اپنے چہرے کے عضلات کی مالش کر لو تھوڑی سی. کیوں جی یار نہ ایسے کرو, تم انگریزی بولنے تو یار رو پڑتا ہے. عزیز صاحب ویری گڈ تھینک یو ویری مچ. مجھے تو فیل تھیلا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر یہ تم انگریزی بولنی شروع کر دو نا تو پاجن ہے توڑوں میں نظر نہ آئے. اس نے مجھے کہا کہ وہ ادھر بیٹھ کے اردو کے سکیل لفظ بولتا ہے, موٹے موٹے تگڑے لفظ بولتا ہے, اس لیے لوگ اسے دانشور کہتے ہیں. اور تمہیں نہ اردو ٹھیک آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار کوئی ایسی چیز بتاؤ جو اس سے بائی لے جاؤں. میں کہتا پھر انگریزی شروع کرو, اردو بھی رہنے دو. میرا خیال ہے تم انگریزی پہ تھوڑا سا رحم کرو, اردو اچھی کر لو. اردو بھی بولوں گا تو اس میں بھی تو انگریزی تھوڑی بہت بولنی پڑتی ہے اردو میں. کیوں؟ اردو میں کیوں؟ وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انگریزی کی ہیں اردو میں بھی. مثلاً کیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, موبائل فون, انگریزی تو بیچ میں بولنی. فی الحال تم گزارا کرنے کے لیے ان چیزوں کے نام انگریزی میں بول دیا کرو. نہیں تو اردو اگر بولنی ہے تو پھر اردو بولنی ہے. اگر انگریزی کے لفظ ہی ادھر استعمال کرنے ہیں تو انگریزی کیوں نہ استعمال کروں میں. یہ تمہاری اچھی منطق ہے یار کہ جب تک مکمل طور پر تمہارے پاس تمام الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہے تم نے اردو نہیں بولنی. بالکل نہیں. آپ لوگ بنائیں نا جو اردو دان بنے بیٹھے ہیں ادھر, وہ نکالیں انگریزی کے وہ لفظ اردو میں تو میں بول لوں گا. یہ لفظ بنانے والی جو بات ہے نا, اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زبان پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا نا. پھر یہ دیکھو نا, جن قوموں نے بھی یعنی انگریزی کے بعد بھی ترقی کی ہے, انگریزی کی ترقی کے بعد اپنی ترقی کا سفر شروع کیا ہے, انہوں نے بھی تو یہی کیا کہ جتنی انگلش ٹرمینالوجیز تھی, اصطلاحات موجود تھیں, انہوں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. لیکن یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی ان قوموں کو محسوس ہوتی ہے جنہیں اپنی زبان کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ ہے, ایک وابستگی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی زبان پر فخر کرنا چاہیے. ہم نے اپنی زبان پر فخر کرنا سیکھا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نے اس ضرورت کا ادراک بھی نہیں کیا کہ ہمیں ان لفظوں کا ترجمہ کرنا چاہیے. ورنہ تم دیکھ لو, تم نے جن 2-4 لفظوں کا ذکر کیا ہے, ہندی میں بھی اس کے متبادل موجود ہیں اور عربی میں بھی اس کے متبادل موجود ہیں. ہمارا دامن خالی ہے. ریڈیو کو کیا کہتے ہیں جی ہندی میں؟ آکاشوانی. اسی طرح ٹیلی ویژن کو دوردرشن کہتے ہیں. دوردرشن تو ان کے کوئی چینل کا نام نہیں, ٹی وی کو وہ دوردرشن کہتے ہیں. اچھا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی پہلے قدم کے طور پر تو ہمیں اپنی زبان پر, اپنی قومی زبان پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا, اور پھر ہمیں یہ جو احساس شرمندگی ہے یہ ختم کرنا ہوگا. میں تمہیں ایک سروے رپورٹ بتاتا ہوں جو ابھی چند دن پہلے ایک قومی روزنامے نے کیا ہے ملک گیر سطح پر, اور اس کے نتائج پوری قوم کو شرمندہ کر دینے والے ہیں. جس کے مطابق ہمارے ہاں 68% لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر جن کی خواہش یہ ہے کہ ان کے بچے مہمانوں کے سامنے اردو کی بجائے انگریزی میں بات چیت کریں. واہ 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 واہ. اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے جو مزید شرمندہ کر دینے والی ہے کہ پنجاب میں 82% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے بچے مہمانوں کے سامنے پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں صبح کی یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے. سندھ میں یہ شرح جو ہے 52% ہے. اور یار یہاں ہمارے پنجاب میں تو خواتین اکثر ایسی ہوتی ہیں جو مہمانوں کے ساتھ اس قسم کی اردو بولنے کی جرت کرتی ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی ایمان سے. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ مہمان گیا ہوا تو وہ گھر والوں کے بچے نے نا لڈو اٹھایا پلیٹ میں سے, تو خاتون کہتی ہے نہ بیٹے پورا لاڈو نہ کھاؤ, پورا لاڈو نہ کھاؤ ورنہ میں تمہارے گیٹے توڑ دوں گی, گیٹے. میں نے کہا جی لاڈو کون سا؟ تو لڈو اٹھا کے کہتی ہے اسے اردو میں لاڈو کہتے ہیں نا دیدی صاحب. میں نے کہا پھر یہ جو آپ اردو میں گیٹے کہہ رہی ہیں نا, گیٹے توڑ دوں گی, اس کو پنجابی میں ٹخنے کہتے ہیں.
ہمارا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری مشکل صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کچھ لوگ جو یعنی قومی زبان کا درد رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قوم کا درد رکھتے ہیں، اگر وہ اردو کی ترویج کی بات کرتے ہیں، اردو کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے یا ان پر یہ فتویٰ عائد کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ لامحالہ انگریزی کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں، اردو کی ترویج کی بات کرنا انگریزی کی مخالفت قطعی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ڈرائنگ روم میں ایک بابے کی فوٹو بھی لگی ہوتی ہے انگریز کے ساتھ، اور فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا ابو تھے. انگریز یہ جو ہے نا، یہ والا انگریز گورنر جنرل، یہ ہمارے دادا ابو کے اجازت کے بغیر گھوڑے پہ نہیں تھا بیٹھتا. جب ہمارے دادا ابو کہتے تھے کہ جی گھوڑا تیار ہو گیا، پھر اس کے اوپر بیٹھتے. بندہ پوچھے سدھا دسو کو انگریز کے گھوڑے کی مالشیں کرتے تھے. لیکن سر ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ جتنی بڑی قوموں نے ترقی کی ہے وہ بالآخر انگریزی میں کی. بھئی نام لینا، یہ لوگ ان قوموں کا ذکر تو کریں، بتائیں تو صحیح کہ کس قوم نے انگریزی میں ترقی کی ہے. انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا کر، اپنی زبان چھوڑ کر انگریزی کو اپنا کر ترقی کی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 5000 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صرف ایک مثال ایسی ملے گی جس نے اپنی زبان کو چھوڑ کے انگریزی میں ترقی کی، اور وہ ہے سنگاپور. اور وہ قوم بھی ایسی ہے جس نے چند ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو ترقی ہے وہ تخلیقی ترقی نہیں ہے، صرف کاپنگ ہو رہی ہے، نقل اتاری جا رہی ہے، نقل بنائی جا رہی ہے وہاں پہ. اب انہوں نے بھی اپنی ترقی کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، یعنی حقیقی ترقی کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنی جو مادری زبان ہے اس میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور ذریعہ تعلیم اپنی مادری زبان کو بنائیں. واہ 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 یار، اور یہ مقبول جان صاحب کی بہت اچھی ریسرچ ہے. میرا خیال ہے انہوں نے سنگاپور کی فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ ریسرچ کی. اور یہ مقبول جان صاحب کو تم نہیں جانتے کتنے بڑے دانشور ہیں. جانتا ہوں یار، کیوں نہیں جانتا، بہت بڑے دانشور ہیں. گڈ ریسرچ آف سنگاپور. اور یہ صاحب ان کا ایک اور کارنامہ، بلکہ ان کی کاوش یہ ہے کہ وہ انگریزی کی مشکل اصطلاحات جن کا نعم البدل اردو میں موجود نہیں ہے، وہ ان کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. ان کا ٹیلی ویژن کا تو ان سے پوچھو خدا کے واسطے، میرا تو یہ ادھر پھنسا ہوا ہے. سب سے پہلے ہمیں اردو پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ یار بات سنو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عدالتی زبان ہماری انگریزی میں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس متبادل الفاظ موجود نہیں ہے. بھئی اگر آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنا ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو بنانا ہے، آپ بے شک اس میں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کریں. ہم اپنی گفتگو میں بہت جو شستہ اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی بے تحاشا انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ اردو کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کوئی اردو عدالتی فیصلہ لکھنا ہے، کسی جج نے اگر اردو میں، تو اس نے عدالتی فیصلہ لکھنا ہے. اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپنی بات کنوے کر سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی سعادت حسن منٹو کا کوئی مضمون لکھنا ہے یا اس نے کوئی ادب کا شاہپارہ تخلیق کرنا ہے. اس نے عدالتی فیصلہ لکھنا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے ہاں بیوروکریٹس جو ہیں ان کے انگریزی کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے، نوٹ کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ڈسکس. وہ جب ڈسکس کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ تو اردو میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، سندھی میں کرتے ہیں، پشتو میں کرتے ہیں. لیکن جب دوبارہ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں، نوٹ لکھتے ہیں تو انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں. یار یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس کو اگر ہندی میں دور درشن کہتے ہیں تو ہم اردو میں اسے دور نظارہ نہیں کہہ سکتے. بسم اللہ تو کرو، شروع تو کرو، ہر چیز رائج ہو جاتی ہے. لو جی، آئندہ میں نے تو لوگوں کو یہی بتایا کرنا کہ وہ دور نظارے پہ ہمارا پروگرام چلتا ہے. ہٹ گیا، میں نے 36 انچ کا دور نظارہ خریدنا. یار میرا دور نظارہ خراب ہوا ہے. بچے میرے آگے مجھے کہا کریں گے پاپا دور نظارے پہ لینے آ رہی ہیں. یار تمہیں یہ بہت بڑا کریڈٹ جائے گا. لوگوں کی اردو خراب کر دو، تباہ کر دو. تم نے پہلے یہ نہیں کہا تھا نفس کسری. میں کسر نفسی کو اکثر نفس کسری کہتا ہوں. اکثر لوگ کمپیوٹر کو کلپیوٹر کہتے ہیں. آپ اور یہ صاحب یہ میرا تمسخر اڑا رہا ہے. آپ ٹیلی ویژن کو دور نظارہ لکھیں، آپ کی بڑی مہربانی. میں تمہیں اس حوالے سے ایک انتہائی افسوس کی بات بتاؤں. تمہارا دور نظارہ خراب ہو گیا. میرا دور نظارہ خراب نہیں ہوا، میرا قریب کا نظارہ خراب ہے. اور قریب کا نظارہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اردو کی ترقی کے حوالے سے تم تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ اس کی فکر بھی ہمیں کبھی لاحق نہیں ہوئی. یعنی اردو کو پہلی بار نصاب کا حصہ ہم نے نہیں بنایا تھا، انگریز نے بنایا تھا. انگریزی بولنے والے انگریز نے. اور آج بھی پورے پاکستان میں اگر
گریجویشن کی سطح پر BA کی سطح پر اردو جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہے, لازمی نصاب کا حصہ ہے. تو اس بات کا فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا, یہ بات بھی انگریز نے, یہ فیصلہ بھی انگریز نے کیا ہے. جی ہاں, FC کالج پاکستان کا وہ واحد تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر گریجویشن کی سطح پر اردو لازمی طور پر نصاب کا حصہ ہے. اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ FC کالج کلی طور پر انگریز چلا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, ہمارا دور نظارہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.